تو جو میرے اہل بیت کی کشتی کی سواری کرے گا، میرے اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو جائے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کی غلامی کرے گا، تو فرمایا اسی کو کامیابی ملے گی، وہی نجات پائے گا۔ اور جس نے میری اہل بیت کی محبت کی کشتی سے کنارہ کیا اور ان سے محبت نہ کی، وہ بندہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا، وہ فتنوں کی زد کے اندر آ کر غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ میری اہل بیت کی محبت کی کشتی کے اوپر سواری کر لو۔ اسی واسطے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے اور اہل بیت کے ساتھ دل و جان سے وہ لگاؤ رکھتے، ان کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتے اور ان کا ادب و احترام بجا لانا اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی زبان سے حضرت فاروق اعظم کی تعریف کی، حضرت صدیق اکبر کی تعریف کی، حضرت عثمان غنی کی تعریف کی، اور ان صحابہ نے اپنی زبانوں سے مولا کائنات کی تعریف کی، حضور کی اہل بیت کی تعریف کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے عقیدت مند تھے، اختلاف ان میں نہیں تھا، دشمنی ان کی آپس میں بالکل نہ تھی۔ ایک نبی کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر جب دین سیکھا اور سمجھا ہو تو پھر آپس کے اندر وہ صحابہ کرام مخالفتیں اور دشمنیاں کیسے رکھ سکتے تھے؟